Islamic or information. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق اللہ العظیم۔ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ ہماری آج کی اس تقریب کا عنوان آزادی وطن ہے، اور آزادی وطن میں تحریک آزادی میں علماء کرام کا کردار ہے۔ اس وطن کے حصول کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے علماء کرام نے جتنی قربانیاں دی ہیں، جتنی محنت کی ہے، جتنی کوشش کی ہے، شاید کسی اور نے نہیں کی، اس لیے کہ یہ بر صغیر پاک و ہند وہ خطہ ہے جہاں پہ 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، سلطنت مغلیہ کے نام سے۔ 16ویں ہجری کے اندر انگریز یہاں تجارت کے بہانے سے آتا ہے اور تجارت کے ساتھ ساتھ سازشیں کرتے ہوئے غدار تیار کر لیتا ہے، اور بالآخر 17ویں صدی کے قریب وہ اس پر اپنا تسلط قائم کر لیتا ہے اور اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیتا ہے، اور قبضہ کرنے کے بعد وہ مسلمانوں کے لیے بالخصوص علماء کے لیے، مذہبی طبقے کے لیے جینا مشکل اور دوبھر کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس بات کو دیکھتے ہوئے اور مسلمانوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے علماء کھڑے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے 1803 ہجری میں سید خاندان کے چشم چراغ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ وہ انگریز کے خلاف فتویٰ جاری کرتا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے اور انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا یہ جائز نہیں رہا، انگریز کا تعاون کرنا یہ جائز نہیں رہا، اور انگریز کو یہاں سے نکالنے کے لیے اس کے خلاف کھڑا ہونا لازم ہے۔ اور ان کے اس فتویٰ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سید خاندان کے ہی چشم چراغ مولانا شاہ محمد اسماعیل رحمہ اللہ تعالی اور سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالی سرفروشان اسلام کے ساتھ مل کر انگریز کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، اور انگریز کو بر صغیر سے نکالنے کے لیے، بر صغیر سے انگریز کا ناپاک قبضہ چھڑانے کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ 30 سال لگاتار وہ اس جد و جہد میں لگے رہتے ہیں۔ بالآخر 1833 ہجری کے اندر بالاکوٹ کے مقام پر وہ انگریزوں سے لڑتے ہوئے وہ جام شہادت میں فرمایا جاتا ہے، انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت میں فرمایا جاتا ہے۔ یہ حضرات تو شہید ہو جاتے ہیں، لیکن تحریک آزادی رکتی نہیں، بلکہ ان کے جانشین ان کے پیچھے تیار ہوتے ہیں، جن میں سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سپریم کمانڈر کا وہ کردار ادا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی اور قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ اور سید حافظ ضامن شہید رحمہ اللہ تعالی اور دیگر اکابرین اس جو ہے وہ کوشش میں اور اس جماعت میں شریک ہوتے ہیں، اور انگریز کے خلاف انگریز کو یہاں سے نکالنے کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور کرتے کرتے 1857 کا زمانہ آ جاتا ہے، جس میں جو جنگ آزادی لڑی گئی، جس کو انگریز نے غدر کے نام سے مشہور کیا، اس میں 2 معرکے لگتے ہیں، ایک امبالہ میں، ایک شاملی کے میدان میں۔ امبالہ میں جو معرکہ لگا، جو لڑائی ہوئی، اس کی کمان حضرت مولانا جعفر علی تھانیسوی رحمہ اللہ کرتے ہیں، اور شاملی کے میدان میں جو معرکہ لگا اس کی کمان سنبھالتے ہیں سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالی۔ لیکن یہاں پر بھی انگریز کا پلہ بھاری رہتا ہے، اور اس بات کو دیکھتے ہوئے اگرچہ ظاہراً پیچھے ہٹنا پڑا، لیکن علماء نے ہمت نہیں آئی، بلکہ آپس میں مشورہ کیا، غور و فکر کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پھر اس بات پہ اتفاق ہوا کہ ہمیں پہلے افراد سازی پہ توجہ دینی چاہیے، افراد قوت تیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس بات کو دیکھتے ہوئے ان حضرات نے عسکری میدان سے تعلیمی میدان کے اندر قدم رکھا اور 1866 ہجری میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی جو افراد سازی کا کام دے،
جہاں سے نکلنے والے ایک سچے اور پکے مسلمان ہوں اور اللہ پاک کے نازل کیے ہوئے دین پر 100% عمل پیرا کرنے والے ہوں اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانے والے اور نافذ کرنے والے، جو دارالعلوم دیوبند کے نام سے مشہور ہے اور آج اس کا فیضان پوری دنیا میں عام ہے۔ اس ادارے کی بنیاد رکھی اور اس ادارے میں سب سے پہلے جو پڑھنے والے تھے وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یہ 1866 کے بعد 1857 جنگ آزادی ہوئی اور اس کے بعد جب یہ جنگ آزادی لڑی ہوئی، اس سے پہلے بھی چونکہ انگریز کے خلاف محاذات لڑے جا چکے تھے تو انہوں نے بھی اس پر سروے کرنا شروع کیا کہ ہماری حکومت وہاں کیسے قائم رہ سکتی ہے۔ برطانیہ سے انہوں نے ایک وفد بھیجا کہ جا کے تم ریسرچ کرو، تحقیق کرو کہ ہماری وہاں حکومت کیسے رہ سکتی ہے۔ یہ 1857 کے بعد کی بات ہے۔ وفد جب واپس جاتا ہے اور رپورٹ پیش کرتا ہے، اس رپورٹ میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر ہندوستان میں تم اپنی حکومت کا استحکام اور بقا چاہتے ہو تو تمہیں ہندوستان سے 2 چیزیں ختم کرنی ہوں۔ نمبر 1، وہاں سے سب سے زیادہ متحرک قوم جو ہے وہاں پہ وہ مسلمان قوم ہے اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ متحرک ان کے علماء ہیں، لہٰذا انہیں علماء کو ختم کرنا۔ اور دوسری چیز، وہاں سے قرآن کو ختم کرنا۔ جب تک یہ 2 چیزیں ختم نہیں ہو جاتی ہماری حکومت وہاں قائم نہیں ہو سکتی۔ لہذا انگریز نے آپس میں فیصلہ لیا اور انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے کوششیں شروع کر دیں اور صرف 1961 کے اندر 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخے چلائے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے محلے بستیوں کی بستیاں اجاڑ دی گئی۔ اور وہ مورخ اپنی یادداشت میں لکھتے کہ دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ کسی عالم کی لاش نہ لگے۔ وہ لکھتا ہے کہ علماء کو 40 علماء کو گولیوں میں بند کر کے دریائے راوی میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں سے ان کو چھلنی کیا جاتا، سوروں کی کھالوں میں بند کر کے ان کو جلتے تندوروں میں ڈال دیا جاتا۔ مورخ لکھتا ہے کہ مجھے مردار کے جلنے کی بو آئی، میں بالا خانے کی چھت پہ گیا، میں نے دیکھا آگ کے انگارے، آگ کا الاؤ جل رہا ہے۔ 40 علماء کو کپڑے اتار کے لایا اور ان کو جلتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ پھر 40 اور کو لایا گیا، کپڑے اتار کے لایا گیا اور کہا گیا کہ تم 1857 کی جنگ آزادی کا انکار کر دو کہ ہم اس میں شامل نہیں تھے تو تمہیں چھوڑ دیا جائے۔ لیکن کوئی بھی انگریز کے سامنے جھکنا پسند نہیں کرتا اور اپنی بات پہ ڈٹے رہتے ہیں اور قائم رہتے ہیں کہ ہم انگریز کے خلاف تھے، ہیں اور رہیں گے۔ چنانچہ ان کو بھی جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، 40 اور لائے جاتے ہیں، ان کو بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یوں انہوں نے انگریز کے سامنے جھکنا گوارا نہ کیا، اپنی جان کی قربانی دے دی، آگ میں جلنا گوارا کر لیا، لیکن انگریز کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ 80,000 علماء کو سولی دی اور ہر ممکن کوشش کی گئی کہ علماء کو بالکل ختم کر دیا جائے، لیکن علماء اللہ پاک کی طرف سے چونکہ انبیاء کی وراثت ان کو ملی ہے، یہ نہ دبنے والے ہوتے ہیں، نہ جھکنے والے ہوتے ہیں، نہ ہی یہ کہیں بکنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء کرام نے ہمت نہیں ہاری، اس کے بعد مزید غور و فکر کیا، سوچا تو 1900 جب پہلے دارالعلوم کے شاگرد مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ اب ہمارے پاس افرادی قوت کچھ موجود ہے اور ہم انگریز سے ٹکر لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس پر کمر کس لی اور اس پہ انہوں نے ورک شروع کیا، اس پہ کام شروع کیا اور ہندوستان سے افغانستان تک، روس تک، ترکیہ تک، حتیٰ کہ سعودی عربیہ تک انہوں نے ورکنگ کی اور جگہ جگہ اپنا پیغام پہنچایا۔ بلاخر جب شریف مکہ کے پاس پیغام لے کر گئے تو بدقسمتی سے وہی غدار نکلا اور سارا پلان انہوں نے انگریز کے سامنے رکھ دیا، جس کے نتیجے میں حجاز مقدس سے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کو گرفتار کیا گیا، ساتھ میں سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر اکابر علماء کو وہاں سے گرفتار کر کے جزائر انڈمان، جزائر مالٹا کی جیل میں بند کر دیا گیا اور وہاں پہ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ گئے۔ مارچ 1920 کے اندر حضرت شیخ الہند وہاں سے رہا ہو کے آتے ہیں اور نومبر 1920 کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ غسل کے لیے جب تختے پر لٹایا گیا تو غسل دینے والوں نے دیکھا کہ ان کی کمر کے اوپر جلائے جانے کے
جو ہے نشانات ہیں اور اتنے گہرے ہیں کہ انگلی اندر 3-4 انچ تک چلی جائے۔ پھر شیخ الاسلام حضرت سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو فاش کیا اور فرمایا میرے استاد نے منع کیا تھا کہ میں کسی کے سامنے یہ راز ظاہر نہ کروں، اب چونکہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ انگریز ان کو وہاں جیل کے اندر تہہ خانوں میں لے جاتا تھا اور وہاں گرم سلاخوں سے ان کی کمر کو داغا جاتا تھا۔ یوں علماء کرام نے اپنی جانیں پیش کی، قربانیاں دی، ان کے مسائل اور مشقتیں برداشت کی، لیکن انگریز سے آزادی کی خاطر ہر ممکن کوشش میں لگے رہے، لڑتے رہے۔ تو بالآخر جب ان حضرات کو گرفتار کر لیا گیا اور یہ تحریک جو تحریک ریشمی رومال کے نام سے چلی تھی یہ بھی ظاہری طور پہ ناکام ہو گئی، تو علماء نے غور و فکر کیا کہ اگر یہ بات ممکن نہیں ہو رہی کہ ہم انگریز کو یہاں سے نکال کر یہاں دوبارہ اسلامی ریاست قائم کر سکیں تو ایسے کر لینا چاہیے کہ مسلمان ایک الگ ریاست قائم کر لیں، ایک الگ حصہ لے لیں اور وہاں پہ مسلمان اپنی اسلامی ریاست کا جو ہے وہ نفاذ کریں۔ یہ تصور پیش کیا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نفر اللہ مرتضہ نے، اور ایک آزاد الگ ریاست کی جو ہے وہ رائے دی 1928 کے اندر۔ اس کے بعد پھر علامہ اقبال مرحوم نے اپنے الہ آباد کے خطبہ صدارت کے اندر جو آل انڈیا مسلم لیگ کی جو ہے وہ کانفرنس تھی اس کے اندر انہوں نے تصور پاکستان کا جو ہے وہ اظہار کیا اور 1940 کے اندر قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ اس وقت علماء کے 2 گروہ ہو گئے، ایک یہ کہتا تھا کہ پاکستان یعنی الگ ریاست بننی چاہیے، دوسرا یہ کہتا تھا کہ یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، انگریز نے مسلمانوں کی حکومت پہ قبضہ کیا، لہذا مسلمانوں کو انگریز کو یہاں سے نکال کر یہی پورے ہندوستان کے اندر اسلامی ریاست قائم کرنی چاہیے، اس کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اختلاف تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی پاکستان بننے کے مخالف تھے، تو اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ تقسیم کے مخالف تھے، پاکستان بننے کے مخالف نہیں۔ چنانچہ حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، لیکن جب پاکستان بن گیا تو ان حضرات نے فرمایا مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے کہ مسجد کتنی جگہ پہ بنے، مسجد کس جگہ پہ بنے، لیکن جب مسجد بن جایا کرتی ہے تو پھر اس کے تقدس کا خیال کرنا، احترام کرنا ہر کسی کے لیے لازم ہوتا ہے۔ لہذا پاکستان ہمارے لیے ایک مسجد کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے تقدس اور اس کا احترام کرنا اب ہر کسی کے اوپر لازم ہے۔ پہلے جو اختلاف تھا وہ پہلے تھا، اب نہیں۔ چنانچہ 1938 کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ مسلم لیگ کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، جو ایک الگ ریاست کا تصور لیے ہوئے تھے، اور سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ وہ کانگریس کے ساتھ رہے جو یہ کہتے تھے کہ پورا ہندوستان ہی آزاد ہونا چاہیے اور ہندوستان پر ہی مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ بالآخر 14 اگست 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آیا، اور پھر اس کی جب پرچم کشائی کا موقع ہے تب بھی اس وقت کے جو بانیان تھے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم رحمہ اللہ تعالی، تو انہوں نے پرچم کشائی کے لیے بھی علماء کو جو ہے وہ منتخب کیا۔ مغربی پاکستان کے اندر جہاں پہ ہم لوگ موجود ہیں، یہاں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو پرچم کشائی کے لیے جو ہے ان کو آگے لایا گیا، انہوں نے پہلے تلاوت کی، پھر پرچم کشائی کی، پاکستان کا پرچم لہرایا اور اس کے بعد پھر دعا فرمائی۔ اور مشرقی پاکستان کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھانجے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے وہاں پاکستان کا پہلا پرچم لہرایا۔ تو یوں علماء نے شروع سے لے کر آخر تک پاکستان کے بننے کے اندر جان، مال، عزت، آبرو، اولاد، گھر بار، ہر چیز کی قربانی دی، تب کہیں جا کے اللہ پاک نے ہمیں یہ ایک آزاد ریاست عطا فرمائی ہے۔ اور آج بھی دیکھیں، آج بھی اس کے تحفظ کے لیے، اس میں امن و امان کے استحکام کے لیے، اس کی بقا کے لیے آپ کو علماء ہر طرح سے جد و جہد کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جب بھی کبھی اس ملک پاکستان کے لیے قربانی دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو آپ کو آگے آگے علماء اور مذہبی طبقہ ہی نظر آتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک ان علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اس وطن عزیز کو تا قیام قیامت سر بلند، سرفروغ اور خوشحال رکھے اور امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Islamic or information.